بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسین کا صبر، جس کے سامنے جوان بیٹے ہم شکل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہو اور جوان بیٹے قاسم کو شہید کیا گیا ہو، اور جس کے سامنے جوان بھائی عباس کے بازو قلم ہوئے ہوں، جس کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کے دل میں تیر لگا ہو، اور جس نے 72 لاشوں کو اٹھایا ہو، اور جس کے جسم پر 33 زخم نیزوں کے ہوں اور 34 گھاؤ تلواروں کے ہوں، جو ان سب کے باوجود سجدے میں سر رکھ کر یہ کہے سبحان ربی الاعلیٰ، اور کہے کہ اے اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آپ کے تمام اہل و عیال کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 کی تفسیر، جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت میں لفظ ہے اللہ سے توبہ کرو، یعنی ان لغزشوں اور غلطیوں سے توبہ کرو جو اس معاملے میں اب تک کرتے رہے ہو، اور آئندہ کے لیے اپنے طرز عمل کی اصلاح ان ہدایات کے مطابق کر لو جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہیں۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان دوسری اصلاحات کا بھی ایک خلاصہ دے دیا جائے جو ان احکام کے نزول کے بعد قرآن کی روح کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی معاشرے میں رائج فرمائی۔ نمبر 1، آپ نے محرم رشتہ داروں کی غیر موجودگی میں دوسرے لوگوں کو، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کسی عورت سے تنہا ملنے اور اس کے پاس تنہا بیٹھنے سے منع فرما دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جن عورتوں کے شوہر باہر گئے ہوں ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تم میں سے ایک شخص کے اندر خون کی طرح گردش کر رہا ہے۔ ترمذی۔ انہی حضرت جابر کی دوسری روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس عورت کا کوئی محرم نہ ہو، کیونکہ تیسرا اس وقت شیطان ہوتا ہے۔ احمد۔ قریب اسی مضمون کی ایک اور روایت امام احمد نے عامر بن ربیعہ سے نقل کی ہے۔ اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ رات کے وقت آپ حضرت صفیہ کے ساتھ ان کے مکان کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں 2 انصاری پاس سے گزرے۔ آپ نے ان کو روک کر ان سے فرمایا، یہ میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، سبحان اللہ یا رسول اللہ، بھلا آپ کے متعلق بھی کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ فرمایا، شیطان آدمی کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی برا گمان نہ ڈال دے۔ ابو داؤد کتاب الصوم۔ نمبر 2، آپ نے اس کو بھی جائز نہیں رکھا کہ کسی مرد کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کے جسم کو لگے، چنانچہ آپ مردوں سے بیعت تو ہاتھ میں ہاتھ لے کر کرتے تھے، لیکن عورتوں سے بیعت لینے کا یہ طریقہ آپ نے کبھی اختیار نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی غیر عورت کے جسم کو نہیں لگا۔ آپ عورت سے صرف زبانی عہد لیتے تھے، اور جب وہ عہد کر چکتی تھی تو فرماتے، جاؤ بس تمہاری بیعت ہو گئی۔ ابو داؤد۔ نمبر 3، آپ نے عورت کو محرم کے بغیر تنہا یا غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا۔ بخاری و مسلم میں ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، کوئی مرد کسی عورت سے خلوت میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو، اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ نہ ہو۔ ایک شخص نے اٹھ کر عرض کیا، میری بیوی حج کو جا رہی ہے اور میرا نام فلاں مہم پر جانے والوں میں لکھا جا چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو تم اپنی بیوی کے ساتھ حج کو چلے جاؤ۔ اس مضمون کی متعدد احادیث ابن عمر، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ سے معتبر کتب حدیث میں مروی ہیں، جن میں صرف مدت سفر یا مسافت سفر کے اعتبار سے اختلاف بیان ہے، مگر اس امر میں اتفاق ہے کہ کسی مومن عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کو مانتا ہو، محرم کے بغیر سفر کرنا حلال نہیں ہے۔ ان میں سے کسی حدیث میں 12 میل یا اس سے زیادہ کے سفر پر پابندی کا ذکر ہے، کسی میں 1 دن، کسی میں 1 شب و روز،
کسی میں 2 دن اور کسی میں 3 دن کی حد بتائی گئی ہے، لیکن یہ اختلاف ان احادیث کو نہ تو ساقط الاعتبار بنا دیتا ہے اور نہ اس کی وجہ سے یہی ضروری ہے کہ ان میں سے کسی ایک روایت کو دوسری روایت پر ترجیح دی۔ اگر اس حد کو قانونی مقدار قرار دینے کی کوشش کریں جو اس روایت میں بیان ہوئی ہے، اس لیے کہ اس اختلاف کی یہ معقول وجہ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ مختلف مواقعوں پر جیسی صورت معاملہ حضور کے سامنے پیش ہوئی ہو اسی کے لحاظ سے آپ نے حکم بیان فرمایا ہو۔ مثلاً کوئی عورت 3 دن کی مسافت پر جا رہی ہو اور آپ نے اسے محرم کے بغیر جانے سے منع فرمایا ہو، اور کوئی 1 دن کی مسافت پر جا رہی ہو اور آپ نے اسے بھی روک دیا ہو۔ اس میں مختلف سائلوں کے الگ الگ حالات اور ہر ایک کو آپ کے مختلف جوابات اصل چیز نہیں ہیں، بلکہ اصل چیز وہ قاعدہ ہے جو اوپر ابن عباس والی روایت میں ارشاد ہوا ہے، یعنی سفر جسے عرف عام میں سفر کہا جاتا ہے، محرم کے بغیر کسی عورت کو نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، آپ نے عورتوں اور مردوں کے اختلاط کو روکنے کی عملاً بھی کوشش فرمائی اور قولاً بھی اس سے منع فرمایا۔ اسلامی زندگی میں جمعہ اور جماعت کے جو اہمیت ہے کسی صاحب علم سے پوشیدہ نہیں۔ جمعہ کو اللہ نے خود فرض کیا ہے اور نماز با جماعت کی اہمیت کا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص بلا عذر مسجد میں حاضر نہ ہو اور اپنے گھر میں نماز پڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارقطنی۔ حاکم بروایت ابن عباس۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو جمعے کی فرضیت سے مستثنی قرار دیا۔ ابو داؤد بروایت ام عطیہ، دارقطنی و بہقی بروایت جابر، ابو داؤد، حاکم بروایت طارق بن شہاب۔ اور نماز با جماعت میں عورتوں کی شرکت نہ صرف یہ کہ لازم نہیں رکھی بلکہ اس کی اجازت ان الفاظ میں دی کہ اگر وہ آنا چاہیں تو انہیں روکو نہیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ تصریح بھی فرما دی کہ ان کے لیے گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل ہے۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو۔ ابو داؤد۔ دوسری روایت ابن عمر سے ان الفاظ اور ان سے ملتے جلتے الفاظ میں ہیں، عورتوں کو رات کے وقت مسجدوں میں آنے کی اجازت دو۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد۔ اور ایک روایت ان الفاظ میں ہے، اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روکو نہیں اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ احمد، ابو داؤد۔ ام حمید سعدیہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ فرمایا، تمہارا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا برآمدے میں پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اپنے گھر ہی میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے۔ تمہارا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا جامع مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے۔ احمد طبرانی۔ قریب اسی مضمون کی روایت ابو داؤد میں عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے اور حضرت ام سلمہ کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں، عورتوں کے لیے بہترین مسجد ان کے گھروں کے اندرونی حصے ہیں۔ احمد طبرانی۔ لیکن حضرت عائشہ دور بنی امیہ کی حالت دیکھ کر فرماتی ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھتے جو اب ہیں تو ان کا مسجدوں میں آنا اسی طرح بند فرما دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کا آنا بند کیا گیا تھا۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد۔ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے داخل ہونے کے لیے ایک الگ دروازہ مخصوص کر دیا تھا اور حضرت عمر اپنے دور حکومت میں مردوں کو اس دروازے سے آنے جانے کی سخت ممانعت فرماتے تھے۔ ابو داؤد۔ جماعت میں عورتوں کی صفیں مردوں سے پیچھے رکھی جاتی تھی اور نماز کے خاتمے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر توقف فرماتے تھے تاکہ مردوں کے اٹھنے سے پہلے عورتیں اٹھ کر چلی جائیں۔ احمد، بخاری بروایت ام سلمہ۔ آپ کا ارشاد تھا کہ مردوں کی بہترین صف سب سے آگے کی صف ہے اور بدترین صف سب سے پیچھے، یعنی عورتوں سے قریب کی صف، اور عورتوں کی بہترین صف سب سے پیچھے کی صف ہے اور بدترین صف سب سے آگے کی، یعنی مردوں سے قریب کی صف ہے۔ مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، احمد۔
عیدین کی نماز میں عورتیں شریک ہوتی تھیں مگر ان کی جگہ مردوں سے الگ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کے بعد عورتوں کی طرف جا کر ان کو الگ خطاب فرماتے تھے۔ ابو داؤد بروایت جابر بن عبداللہ، بخاری و مسلم بروایت ابن عباس۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی سے باہر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ راستے میں مرد اور عورت سب گڈمڈ ہو گئے ہیں۔ اس پر آپ نے عورتوں سے فرمایا، پھر جاؤ، تمہارے لیے سڑک کے بیچ میں چلنا درست نہیں ہے، کنارے پر چلو۔ یہ ارشاد سنتے ہی عورتیں کنارے ہو کر دیواروں کے ساتھ ساتھ چلنے لگیں۔ ابو داؤد۔ ان احکام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کی مخلوط مجلس اسلام کے مزاج سے نہیں ملتی۔ جو دین خدا کے گھر میں عبادت کے موقع پر بھی دونوں صنفوں کو خلط ملط نہیں ہونے دیتا، اس کے متعلق کون تصور کر سکتا ہے کہ وہ کالجوں میں، دفتروں میں، کلبوں اور جلسوں میں اسی اختلاط کو جائز رکھے گا۔ نمبر 5، عورتوں کو اعتدال کے ساتھ بناؤ سنگار کرنے کی آپ نے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ بسا اوقات خود اس کی ہدایت فرمائی ہے، مگر اس میں حد سے گزر جانے کو بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے۔ اس زمانے میں جس قسم کے بناؤ سنگار عرب کی عورتوں میں رائج تھے، ان میں سے حسب ذیل چیزوں کو آپ نے قابل لعنت اور سبب ہلاکت اقوام قرار دیا۔ اپنے بالوں میں دوسرے بال ملا کر ان کو زیادہ لمبا اور گھنا دکھانے کی کوشش کرنا، جسم کے مختلف حصوں کو گودنا اور مصنوعی تل بنانا، بال اکھاڑ اکھاڑ کر بھویں خاص وضع میں بنانا اور روئیں نوچ نوچ کر منہ صاف کرنا، دانتوں کو گھس گھس کر باریک بنانا یا دانتوں کے درمیان مصنوعی چھینیاں پیدا کرنا، زعفران یا ورس وغیرہ کے مصنوعی اپٹنے مل کر چہرے پر مصنوعی رنگ پیدا کرنا۔ یہ احکام صحائح ستہ اور مسند احمد میں حضرت عائشہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور امیر معاویہ سے معتبر سندوں کے ساتھ مروی ہیں۔ اللہ اور رسول کی ان صاف صاف ہدایت کو دیکھ لینے کے بعد ایک مومن انسان کے لیے دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں، یا تو وہ ان کی پیروی کرے اور اپنے گھر کی اور اپنے معاشرے کی زندگی کو ان اخلاقی فتنوں سے پاک کر دے جن کے سد باب کے لیے اللہ نے قرآن میں اور اس کے رسول نے سنت میں اس قدر تفصیلی احکام دیے ہیں، یا پھر اگر وہ اپنے نفس کی کمزوری کے باعث ان کی یا ان میں سے کسی کے خلاف ورزی کرتا ہے تو کم از کم اسے گناہ سمجھتے ہوئے کرے اور اس کو گناہ مانے اور خواہ مخواہ کی تاویلوں سے گناہ کو ثواب بنانے کی کوشش نہ کرے۔ ان دونوں صورتوں کو چھوڑ کر جو لوگ قرآن و سنت کے صریح احکام کے خلاف مغربی معاشرے کے طور طریقے اختیار کر لینے ہی پر اکتفا کرتے بلکہ پھر انہی کو عین اسلام ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں اور اعلانیہ دعوے کرتے پھرتے ہیں کہ اسلام میں سرے سے پردے کا حکم موجود ہی نہیں ہے، وہ گناہ اور نافرمانی پر جہالت اور منافقانہ ڈھٹائی کا اور اضافہ کر لیتے ہیں، جس کی قدر نہ دنیا میں کوئی شریف آدمی کر سکتا ہے، نہ آخرت میں خدا سے اس کی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن مسلمانوں میں تو منافقوں سے بھی 4 قدم آگے بڑھ کر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو خدا اور رسول کے ان احکام کو غلط اور ان طریقوں کو صحیح برحق سمجھتے ہیں جو انہوں نے غیر مسلم قوموں سے سیکھے ہیں۔ یہ لوگ در حقیقت مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ اس کے بعد بھی اگر وہ مسلمان ہوں تو پھر اسلام اور کفر کے الفاظ قطعی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے نام بدل دیتے اور اعلانیہ اسلام سے نکل جاتے تو ہم کم از کم ان کی اخلاقی جرات کا اعتراف کرتے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ خیالات رکھتے ہوئے بھی وہ مسلمان بنے پھرتے ہیں۔ انسانیت کی اس سے زیادہ ذلیل قسم غالباً دنیا میں اور کوئی نہیں پائی جاتی۔ اس سیرت و اخلاق کے لوگوں سے کوئی جال سازی، کوئی فریب، کوئی دغا بازی اور کوئی خیانت بھی خلاف توقع نہیں ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 32 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔